وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ کمال رکھتے تھے کہ اگر وہ چاہتے ساری دنیا مسلمان ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا. وہ ساری جس طرح کہ قرآن میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد تمام کے ہادی بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پوری کائنات پر کیا کیا مہربانیاں فرمائیں. آپ نے تشریف لا کر ان لوگوں کو بدلا جو انسانی لباس میں درندے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو چکے تھے. اپنے ہاتھوں اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، خون ریزی یعنی خون بہانا کھیل تھا. نسلوں تک یہ ایک دوسرے کا خون بہانے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. عورت کی کیا حالت تھی، پڑھ کر شرم آتی ہے کہ انسان کہلانے والے یہ کرتے تھے. اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. وہ جو جانوروں کے چرانے والے تھے انہیں آنے والی نسلوں کا پیشوا اور امام بنایا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں فرمایا. 13 برس اعلان نبوت کے بعد مکہ میں، پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ میں، تو کافروں کو مسلمانوں کا دین پھیلتا ہوا اور مسلمانوں کی ترقی گوارا نہیں ہوئی. بدر میں مقابلہ ہوا، انہیں شکست ہوئی، 3 گنا تھے پھر بھی ہارے. دوبارہ احد میں مقابلہ ہوا. اب انہوں نے کہا کہ سارے مل کے چڑھائی کرو، اکیلے نہیں، سب مل کے. تو جتنے بھی اسلام مخالف تھے، دشمنان اسلام، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مشرک، سارے. اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. احزاب حزب کی جمع، سارے گروہ جمع ہو گئے. اس کا ایک نام خندق بھی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایران سے آئے تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہم آبادی کے ارد گرد خندق، ٹرینچ کہتے ہیں شاید، وہ کھود لیتے ہیں، اس میں آگ جلا دیتے ہیں تو دشمن اس خندق کو پار کر کے بستی میں نہیں آ سکتا، اسے اس سے پرے ہی رہنا پڑتا ہے. تجویز پسند آئی. تعلیم امت ہونی تھی کہ بھئی انتظامات کرنا، یہ نہ ہو کہ کوئی نئی تجویز آئی ہے تو وہ نہیں، اگر ایسی ہے اور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. پسند آئی. خندق کھودنے کا کام شروع ہے. مگر یہ نہیں کہ صرف آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے تم نے مشورہ دیا کتنی چوڑی کتنی گہری بنانی ہے، بندے لگاؤ اور کھودو. نہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ وہ شامل ہیں. کتنے دنوں تک، کتنے صحابہ کس کس طرح محنت کر رہے ہیں، کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات تمام کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ اتنی بھوک اور تکلیف کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کو دبانے کے لیے، کہ پیٹ دبائیں گے پتھر سے تو بھوک کی تکلیف کم لگے گی. اس حالت میں بھی کر رہے ہیں. یہ جذبہ نہیں تھا تو کیا تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں غلاموں کی تسکین. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے محتاج نہیں تھے.
وصلی روزے 40 دن کے 21 دن کے رکھتے تھے، مگر تعلیم امت کے پتہ ہو کہ جی آقا جو ہے وہ کس حال میں ہے، تاکہ لوگوں کو اور ہمت ملے، یہ نہیں کہ وہ صرف حکم دے دیں۔ اب کھودی جا رہی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، ایک چٹان آ گئی کھودنے میں، صحابہ کرام نے اکیلے پھر گروپ بنا کر توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسی سخت چٹان کہ مل کر، ایک تو آپ کے ہاتھوں کی قوت ہے، اس قوت سے آپ نے آگے جو لوہے کی چیز جس کو آپ گینتی، کئی یا پھاوڑا جو بھی کچھ کہتے ہیں ایکسکیویٹر، اس سے آپ ضرب لگا رہے ہیں تو اتنی قوت مل کے ضرب لگے لیکن وہ چٹان کٹ نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چٹان بڑی سخت ہے، ہم سب نے مل کر کوشش کی ہے، اکیلے اکیلے بھی اور مل کر بھی یلغار کی ہے، مگر یہ ٹوٹ نہیں رہی، وہ جو جس کو آپ گینتی کہیں وہ تھام لی، اور میرے آقا نے ایک ہی ضرب لگائی اور وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گئی۔ گویا منتظر تھی وہ کہ کب آقا ضرب لگائیں اور میں اپنے آپ کو ڈھیر کر دوں۔ 3 ضربیں اس پہ لگائیں اور 3 ملکوں کے فتح ہونے کی خوشخبری دی۔ 3 ضربیں اور 3 ملکوں کے فتح ہونے کی، کہ ضرب بظاہر چٹان پہ لگ رہی ہے مگر ملک فتح ہو رہا ہے، اور اس کی خبر خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بازو کی بات آئی ہے، ایک بات آپ کو اور سنا دوں۔ ریکانا اور روکانا دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اس کا ایک اپنا علاقہ تھا اور یہ بہت بڑا پہلوان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کی طرف جانے لگے تو کسی نے کہا کدھر جا رہے ہیں آپ، یہ تو اس کا علاقہ ہے، اور وہ بہت ہی سخت آدمی ہے اور بہت برا سلوک کرتا ہے۔ میرے آقا بڑے آرام سے چلے گئے، رکانا سامنے آ گیا، فرمایا اسلام لے آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی آپ کی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں آپ، دیکھنے میں بھی بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، مگر میں بہادر ہوں، اور آج آپ نے دعوت دی ہے تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خدا زیادہ قوت والے ہیں یا آپ کا خدا زیادہ قوت والا ہے، مجھ سے مقابلہ کیجئے، کشتی کیجئے، مجھے ہرائیے، تب میں آپ کو مانوں گا۔ فرمایا آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ جو بہادر جس کا کام ہی لڑنا اور وہ اپنی بہادری میں مشہور سامنے آتا ہے، پنجہ آزمائی ہوتی ہے، میرے آقا اس کو جس طرح بچے کو اچھال کے پھینکتے ہیں اس طرح اچھال کے پھینک دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، مجھے تو 4 آدمی مل کے نہیں گرا پاتے، انہوں نے تو یوں جیسے بچے کو اچھال کے پھینک دیتے ہیں، گیند اچھال کے پھینک دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کے خدا نے آپ کو قوت دے دی ہے، میرے خداؤں نے مجھے اس وقت شکست دی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک مرتبہ میں پھر دیکھنا چاہوں گا۔ مار کھانے کا شوق بھی عجیب کہ جی مجھے دوبارہ، فرمایا اچھا۔ اس نے اپنی قوت کو اندازہ کیا، دیکھا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، دوبارہ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا، پٹخا اور سینے پہ سوار۔ وہ حیران، یہ دیکھنے میں انہوں نے کبھی اس کی پریکٹس نہیں کی ہے، یہ بہادری کے اس طرح کے گر نہیں جانتے، داؤ پیچ نہیں، بظاہر انہوں نے کبھی کسی سے اس طرح مقابلہ نہیں کیا، میرا روز کا کام ہے اور میرے سامنے ٹکتا کوئی نہیں، یہ بچوں کی طرح اچھال کے پھینک رہے ہیں۔ کہنے لگا جی ایک مرتبہ اور۔ اس نے اپنا زور لگا کے دیکھا، پتھر کو ہلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بازوؤں میں قوت ہے، پاؤں جما رہا ہے، سب۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ پھر اچھال کے پھینک دیا۔ اس نے کہا جی واقعی آپ کا خدا زیادہ قوت والا ہے، میرے خداؤں نے تو آج مجھے ذلیل کر دیا ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں مانتا ہوں۔ اندازہ کیجیے، قوت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا،
غزوہ خندق میں فاقے ہو رہے تھے، فاقوں پر فاقے. ایک خاتون اپنے بھائی کے لیے کچھ کھجوریں نکالتی ہے گھر سے، بچے کو بلاتی ہے، لو اپنے ماموں کو چپکے سے دے آنا، دیکھنا کوئی اور نہ دیکھے، کیونکہ 4-5 کھجوریں، زیادہ سے زیادہ روایت کے مطابق 7. ان کو کچھ کھایا نہیں ہے 2-3 دن سے، اس کو کچھ مل جائے گا، کھا لیں گے، تو چھپا کے دینا. وہ بچہ جس طرح بھی کوئی پوٹلی ہوگی یا جو لپیٹ کے کھجوریں لا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، ادھر آؤ، کیا لائے ہو؟ لازمی بات ہے، کون کس کی مجال کیا کہے، جی ماں نے بھیجا ہے، ماموں کے لیے ہے. اس کو ماموں کو بلایا، کھولو بھئی، وہ کھولا تو اس میں کھجوریں. حضور نے فرمایا سب کو بلا لو. بچہ لایا صرف اپنے ماموں کے لیے، بہن کو بھائی کی فکر، بیوی کو شوہر کی، ماں کو بیٹے کی، میرے آقا کو غلاموں کی فکر. فرمایا سب آ جاؤ. سب آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جس کو جتنی چاہیے لیتے جاؤ. سب کے سب نے مرضی سے، کسی نے 10 20 50 جتنی لے سکتا ہے، آقا نے اس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، سب لے رہے ہیں، سب کھا رہے، بھر بھر کے حضور نے دی. جب سب نے لے لی، حضور نے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ کپڑا اس کو اسی طرح دے دیا کہ لو لے جاؤ. بیہقی حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت غزوہ احزاب کے بارے میں نازل فرمائی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم الی آخری. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہیں آئی، وہ نہیں پہنچی جو پہلوں کو پہنچی، انہیں سختی اور شدت اور طرح طرح سے ان پر کیا کچھ ڈالا گیا، یہاں تک کہ لوگ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. ایمان والوں نے یہ کہا کب آئے گی اللہ کی مدد. سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. جب اہل ایمان نے احزاب لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ فرمایا. ابو نعیم اور ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ احزاب کی رات شمالی ہوا نے جنوبی ہوا سے کہا، خندق اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اندر نہیں آ پا رہے، اور ادھر انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں لمبی مدت، ادھر آ نہیں سکتے. ان کے لیے یہ پہلا معاملہ تھا، اس سے پہلے انہیں کبھی خندق سے واسطہ نہیں پڑا تھا. تمام اکٹھے ہو کر آئے تھے، مسلمانوں کے لیے ارادے لے کے آئے تھے کہ بالکل پسپا کر دیں گے، انہیں ختم کر دیں گے سب مل کے، تاکہ ہم سب مل کر رہے ہیں، اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. پوری تیاری کی ہوئی اور بہت لمبی پلاننگ کے ساتھ. شمالی ہوا نے جنوبی ہوا سے کہا اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر. آپ کہیں گے اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ تو قرآن میں ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد. تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے لوگوں کی مدد. بندے بھی مدد کرتے ہیں اور ان کو مدد کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کرتے ہیں. تو جنوبی ہوا نے کہا کہ ہر رات کے وقت نہیں چلتی، تو اللہ تعالیٰ نے کفار پر آندھی بھیجی، جس کو ہم تیز ہوا کہتے ہیں، سٹروم کہتے ہیں. قوم عاد اور کئی قوموں کو ان ہواؤں کا ہی عذاب آیا اور وہ ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا
اور وہ لوگ جو خیمے لگا کے مزے سے بیٹھے تھے کہ بھلے ہمیں کتنا عرصہ لگ جائے، ہم نے تو مسلمانوں کو ختم کر کے جانا ہے، ان کی یہ خندق کی آگ کتنی دیر جلے گی، کتنی دیر یہ ہمارا روکیں۔ آندھی آئی اور سب کو اڑا کر لے گئی، کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بتایا کہ لشکر قریش میں گروہ بندی ہو گئی ہے۔ بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ ہمارا یہاں قیام و محاصرہ طویل ہو گیا ہے اور سامان رسد بھی ختم ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے دو دو ہاتھ کر لیں اور ان سے کسی طرح جان چھڑا لیں۔ بنو قریظہ نے پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے، جس طرح تمہاری مرضی، جب تم حملے کا پروگرام بناؤ تو اپنے سردار بطور ضمانت گروی اور زیر حراست رکھنے کے لیے ہمارے پاس بھیج دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کافر بھی جانتے تھے کہ یہ نبی کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، جس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ جھوٹ کا کوئی تصور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نبی اور جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ غلط بیانی نہیں کرتے۔ آگے چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، تمام وہ جتنے قبیلے گروہ سب کے سب جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے اس وقت بھی تسلیم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راست گو ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ان کی باتیں تھیں سب ان کو جواب بھی دے دیا، ان کو راستہ بھی بتا دیا۔ یہ غزوہ خندق میں ان کی شکست یقینی تھی۔ کیوں؟ ان کا بھروسہ تو اپنی قوت پر تھا کہ ہم لوگ مل گئے اتنے بڑے لشکر کے سامنے، ہم سب کی قوت کے سامنے کون آئے گا؟ مگر حق غالب ہونے کے لیے ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قوت کا نام حق نہیں ہے، حق قوت کا نام ہے۔ حق کے سامنے کبھی باطل پنپ نہیں سکتا، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ، لیکن حق غالب ہونے کے لیے ہے۔ ان کے تمام منصوبے، آپس کے وہ جتنے ان کے پیمان، اندر خانے ان کی سازشیں سب دھری رہ گئیں اور آندھی نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ غزوہ خندق میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کو معراج شریف کے حوالے سے پہلے بتایا تھا۔ میرے آقا نے سورج کو وہاں بھی روکا تھا۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت فرصت نہ دی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالی نے نبی کے لیے اسے پلٹایا، نبی نے وقت پر نماز ادا کی۔ امام نووی نے شرح مسلم میں روایت کی کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، مضبوط ہیں۔ غزوات کے حوالے سے جنگ حنین، حوازن، ان کی حالات پڑھیے۔ گھمسان کی جنگ تھی حنین میں، اتنی کہ صحابہ کہہ رہے ہم میں تاب نہیں تھی دشمن کے حملے کی۔ اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہوئے اور آگے قیادت کی اور یہ کہتے ہوئے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردانہ وار اللہ کی راہ میں جس طرح سامنے ہوئے، صحابہ کہتے ہم ڈر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، یعنی یہ آپ کی شجاعت کا بھی بیان ہے۔ بنو قریظہ کے قلعے میں نزول اجلال فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے اپنے گروہ سے کہا، اے گروہ یہود، اس شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لو، بخدا یہ نبی ہیں،
تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ نبی ہیں، وہی نبی جن کا ذکر تورات میں ملتا ہے اور تم پڑھتے رہے ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کے بارے میں بشارت دی ہے، خوشخبری، تم ان کے اوصاف سے آگاہ ہو۔ یہ نشانیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، شہر کی چابی دینے کے لیے ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان کی کتابوں کے وہ آئے، حضرت عمر داخل ہو رہے تھے، انہوں نے رسی پکڑی ہوئی تھی سواری کی، سوار غلام تھا، جب داخل ہوئے پورا شہر دیکھ رہا تھا، پوچھا گیا سوار کون ہے، پیدل کون ہے؟ کہ سوار غلام ہے، پیدل ہمارا امیر ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ سوار ہوتے تو ہم نہ مانتے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی کا غلام جب بیت المقدس کو فتح کرے گا، شہر میں داخل ہوگا، وہ پیدل ہوگا، اس کا غلام سوار ہوگا۔ یہ نشانیاں میں نے جو ابھی آپ کو بات سنائی، تورات اور انجیل میں نبی پاک کی نشانیاں، کتنے لوگ ایمان لائے، کتنوں نے انکار کر دیا، مگر واضح رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جنہوں نے اطاعت کی سرفراز ہوئے، سرخ روح ہوئے۔ ان کے معجزات، یہ تو صرف ایک جھلک تھی، غزوات کے حوالے سے کتنے معجزات، بیان ابھی جاری ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔